السلام علیکم جی. ساری رات باجوں کی آواز آتی رہی. پتہ نہیں اسے باجا کہنا بھی چاہیے نہیں کہنا چاہیے. پتہ نہیں کس نے یہ بنایا ہے عجیب سا ایک کھلونا بولا گیا اس کو, لیکن کھلونا بھی پتہ نہیں کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے, کیونکہ جو اس کی آواز ہے وہ بڑی اریٹیٹنگ ہے. پوری دنیا جو ہے وہ پولوشن کے خلاف کام کر رہی ہے. ہم نوائز پولوشن کے اوپر بھی بات کرتے ہیں, ہم ویسے بھی پولوشن کے اوپر بات کرتے ہیں. تو یہ جو ساؤنڈ سے خاص طرح کا پولوشن کریٹ کیا گیا ہے 14 اگست کے دن, آزادی کے دن, بڑا عجیب لگتا ہے. اور تھوڑا سا ہم اس کے اوپر اگر غور کریں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ایک بے سرہ اور ہنہناتا ہوا باجا ہے, اور اس کی جو آواز ہے اگر ہم دیکھیں تو کسی جانور سے ملتی ہے. جو انسان کی یہ جو 5 سینسز ہیں, جیسے انسان دیکھتے ہیں, انسان سونگھتے ہیں, کھاتے ہیں, چکھتے ہیں چیز کو, کسی چیز کو چھونا, تو آپ کسی کپڑے کے ٹیکسچر کو چھو کے محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ کپڑا کس طرح کا ہے. بعض دفعہ دیکھنے میں کوئی کپڑا بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے, لیکن جو ہی آپ اسے ٹچ کرتے ہیں اگر نہیں یہ تو نہیں, اس میں وہ بات نہیں ہے. تو اسی طرح یعنی کیوں وہ آپ کو پتہ لگتا ہے, کیونکہ آپ نے وہ ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے کہ اس طرح کا جو کپڑا ہے وہ شاید اس طرح نہیں چل پائے گا. اسی طرح جب آپ دیکھنے کی پریکٹس کرتے ہیں, چیزوں کو دیکھتے ہیں, پینٹنگز کو دیکھتے ہیں, اپنے ارد گرد آپ اچھی چیزیں دیکھتے ہیں, اچھے مناظر دیکھتے ہیں, تو ان مناظر کی وجہ سے وہ جو آپ کی ایک ووکیبلری بلڈ ہوتی ہے امیجز کو دیکھنے کی, اس سے آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ امیج اچھا ہے یا برا ہے, یہ کیا ہے اس امیج کے اندر. اسی طرح مختلف ٹیسٹ لینے سے آپ کا جو سینس آف ٹیسٹ ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے. سننے کا جو ٹیسٹ ہے وہ بھی اسی طرح ڈیولپ ہوتا ہے کہ آپ چیزیں سنیں اور مختلف چیزیں سنیں گے تو آپ کے کان ٹرین ہوں گے اچھی موسیقی سننے کے, اچھی بات سننے کے, آپ کو آواز اچھی لگے گی, آپ کو موسیقی اچھی لگے گی. یہ بیسیکلی ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ہم موسیقی سے, اچھی آواز سے دور ہو گئے ہیں. ایز اے نیشن ہم اگر اس پہ غور کریں تو ہم ایک یعنی سننے والی قوم تھی. یہ وہ قوم تھی جو امیر خسرو انسٹرومنٹ سے ایجاد کی اور ایک نئی پوری ایک جہت دی موسیقی کو. تو اب اس طرح کی نیشن میں اگر اس طرح کی آواز کو آ رہی ہے تو اس کو سوچنا پڑے گا. جب ہم تھوڑا سا چائلڈ سائیکالوجی پہ بات کرتے ہیں, بچوں پہ بات کرتے ہیں, تو یہ 2 سال کا, 3 سال کا, 4 سال کا بچہ آوازیں پیدا کرنا چاہتا ہے. وہ ٹھا مارتا ہے چیزوں کو اور اس کے ساتھ وہ خوشی محسوس کرتا ہے, یا وہ ایک خاص طرح کی عمر ہوتی ہے. تو اب دیکھیں تو اگر آپ اس چیز کو انجوائے کر رہے ہیں, اس سے خوش ہو رہے ہیں, تو یہ 4-5 سال کے اوپر آپ کی عمر ٹھہر گئی اور آپ نے اس کے بعد آوازوں کو ایکسپیرینس نہیں کیا. ان لوگوں کے پاس کرنے کے لیے ہے کیا؟ ہم نے انہیں کیا آپشنز دیے ہیں؟ ایک یوتھ ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ 60% لوگ جو ہمارے ہیں وہ یوتھ ہے, تو اس یوتھ کو ہم کیا دے رہے ہیں؟ نہ یہاں پہ کوئی سپورٹس اس طرح سے ہو رہی ہیں. کرکٹ ایک ہے جو شاید اس طرح سے ابھی میدانوں میں واپس نہیں آ سکی. اسکواش ہوا کرتی تھی, سنوکر وغیرہ کے اندر ہمارے چیمپئن رہے ہیں. ہاکی جو تھی وہ ایک بہت بڑا ہمارا سپورٹس رہا ہے. فٹ بال میں آ سکتے تھے لوگ, لیکن کیا ہوا کہ وہ سپورٹس کی آپشن آپ دیکھ لیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ میوزیکل کانسرٹس ہوا کرتے تھے, میوزیکل کانسرٹس ختم ہو گئے. تو آپشنز کیا ہیں؟ کوئی آرٹ ایگزیبیشنز, کوئی لائبریریز, کیا ہیں آپشنز اس یوتھ کے پاس؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فوارہ لگا ہوا ہے اور اس فوارے کے اوپر پوری قوم اس کے ارد گرد کھڑی ہے اور وہ ایسے دیکھ رہے ہیں اس کو اور اسی پہ خوش ہو رہے ہیں. سو دیٹ مینس کہ ہمارے پاس انجوائمنٹ کے, خوشی کے, انجوائے کرنے کے آپشنز نہیں ہیں. اور جب تک آپ انجوائے نہیں کرتے, ایک خاص طرح کا لیئر آپ مزہ نہیں لیتے اس کا زندگی کا, تو پھر آپ باقی جو کام ہے وہ اس میں بھی کوالٹی پروڈیوس نہیں کر سکتے. اس کو سمجھنا چاہیے. ہمیں اپنی قوم کو, اپنے نوجوانوں کو بہت سارے آپشن سپورٹس کے, ڈرامے کے, پرفارمنگ آرٹس کے, میوزک کے انہیں دینے چاہیے. اس کے ساتھ ان کی ایستھیٹکس ڈیولپ ہوگی. بہت اوپر جو لوگ جن کی 5 سینسز یہ ہوتی ہیں وہ آرٹسٹ ہوتے ہیں, وہ فلم میکرز ہوتے ہیں, وہ ڈائریکٹرز ہوتے ہیں. کس نے مارا؟ روٹی ہوتا ہے. کیونکہ وہ ایستھیٹکس کو سمجھ رہے ہیں. وہ ایک ایسی ایستھیٹکس بنا رہے ہیں جس کو پوری قوم جو ہے وہ انجوائے کر رہی ہے. اس پوری قوم کو وہ ایک ساتھ لے کے چل سکتے ہیں. یہ جو باجا بجا رہے ہیں اس کے اندر زور چیک کریں, ان کے اندر شور چیک کریں, ان کے اندر ایک آپ بلڈ چیک کریں, کتنا ان میں جوش و جذبہ اور کتنی وہ پازیٹیو انرجی کے ساتھ بھی ہو سکتے تھے. اور اگر ہم اس اسٹریم کو ایک مین اسٹریم کے اندر نہیں لے کر آئیں گے, اگر ہم انہیں آپشنز نہیں دیں گے پرفارمنگ آرٹس کے, اگر ہم انہیں میوزک کے آپشنز نہیں دے رہے ہوں گے, اگر ہم انہیں اسپورٹس کے آپشن نہیں دے رہے ہوں گے, اگر اس طرح کی باقی ایکٹیویٹیز جس کے اندر یوتھ انگیج ہوتا ہے, آپ ان باتوں کو یہ کہہ کے نہیں اگنور کر سکتے کہ یہ شاید یہ جی الاؤ نہیں ہے یا یہ نہ کریں تو کیا.
تو کریں کیا پھر تو وہ جو کرنے کے آپشنز ہیں، یعنی پوری دنیا نے یہاں پہ پہنچی ہے تو وہاں کوئی وجہ ہے جو یہاں پہ پہنچے ہیں. تو میں یہ میری درخواست ہے جو بھی لوگ اس کو سنیں وہ کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو اپنی سطح کے اوپر ضرور موقع دیں کھیلنے کے. بچیاں جو ہیں وہ ہماری نکلیں لے کے، بے شک وہ سائیکلنگ کے اندر چلی جائیں، کوئی سپورٹس کسی قسم کا جو بھی وہ سپورٹس کر سکتے ہیں انہیں وہ کرنے دیں، اور انہیں موسیقی کی طرف لے کر آئیں. انہیں سننے کی عادت ڈالیں، اچھی آواز سننے کی عادت ڈالیں اور اچھی بات کرنے کی عادت ڈالیں. اور یہ جو ایک بے شک ایک بے ہنگم سا ہجوم بنتا چلا جا رہا ہے اور ایک شور جو یہ پیدا ہو رہا ہے، یہ جو انرجی ہوتی ہے جو بڑی قومیں ہیں وہ اس کو بڑے بڑے فیسٹیولز میں کنورٹ کرتی ہیں. اور اس وقت کیونکہ ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں وہ خود یعنی کہ سپورٹس سے ان کا تعلق ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ سپورٹس کی کیا اہمیت ہے کسی پرسنالٹی کو بلڈ کرنے میں، کسی قوم کو بلڈ کرنے میں. تو میرے حساب سے وہ اس بات کو سمجھ رہے ہوں گے اور وہ موسیقی کی بھی اہمیت کو سمجھتے ہیں. جس طرح نصرت فتح علی خان کی جو قوالیاں انہوں نے جس طرح اس کو ریلیٹ کیا اپنے سپورٹس کے ساتھ، بالکل ویسے ہی وہ باقی سپورٹس کے ساتھ اور میوزک کے ساتھ اس قوم کو بھی بلڈ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ ہم ایک بہتر قوم بن کے ابھریں گے. بہت شکریہ. اگر آپ کو ہمارا میسج پسند آیا تو پلیز سبسکرائب کریں.